اپنی ان مجلسوں کو واقعی ذکر کی مجلس بنائیں. اور ذکر کی مجلس اس کو کہتے ہیں جس میں دل پر خوف اور خشیہ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عظمت شان کا تأثر ہو دل میں، اس کو ذکر کی مجلس کہتے ہیں. اگر دلوں میں یہ تأثر نہیں ہے تو پھر وہ غفلت کی مجلسیں ہیں. اس لیے میرا عزیز دوستو، اس 3 دنوں میں تو ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں اس کا، اس لیے کہ تربیت مطلوب ہے. تربیت مطلوب ہے. حضرت فرماتے تھے وہ ذکر اور وہ تذکرے اور وہ مجلسیں جن سے اللہ کا تأثر پیدا نہ ہو وہ کانوں کی عیاشی ہے. وہ کانوں کی عیاشی ہے جس سے اللہ کا تأثر پیدا نہ ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو خاص ان 3 دنوں میں اپنے آپ کو خروج کے زمانے اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں. اس لیے کہ تربیت مطلوب ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مطلوب ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مطلوب ہے. اللہ کا تأثر پیدا کرنا مطلوب ہے دعوت سے. اور دعوت کا خاصہ ہے یہ کہ دعوت اللہ کا تأثر پیدا کرتی ہے، کہ دعوت اللہ کا تأثر پیدا کرتی ہے. اللہ کا تأثر اتنا پیدا ہوگا جتنا اللہ کو بولا جائے گا. اس لیے اللہ تعالی نے قرآن میں شرط لگائی ہے، فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. میں نے آیت اس لیے پڑھی تھی تاکہ سب سے پہلے پورا مجمع اس بات کو سمجھے کہ مسلمان کو اپنے پورے دین پر چلنے کا اختیار کیوں نہیں ہے اور مسلمان کو اپنے دین پر استقامت کیوں نہیں ہے. کہیں ماحول رکاوٹ ہے، کہیں قانون رکاوٹ ہے، کہیں ان کے معاشی مسائل دین پر چلنے میں رکاوٹ ہیں، کہیں کہتے ہیں کہ حکام رکاوٹ ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر چلنے میں کلی اختیار کیوں نہیں ہے. سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان نے اس کام کو چھوڑا ہے جس کام پر اللہ تعالی کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی تھی اس کے دین پر قائم رہنے کے لیے. اس کی مدد کی جاتی تھی اس کے دین پر قائم رہنے کے لیے. اللہ نے قرآن میں اسی طرح فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی جو سب سے بڑی شکل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کی مدد رعب کے ذریعے کی جاتی ہے. مسلمان مرعوب نہیں ہوتا بلکہ مسلمان کے مقابل آنے والا مرعوب ہوتا ہے. مسلمان مرعوب نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں گے وہ اللہ کے غیر سے نہیں ڈریں گے، اللہ ان کے دلوں سے غیر کا خوف نکال دیں گے. لا یخشون احدا الا اللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اللہ سب سے پہلے ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. جب ان کے دلوں سے اللہ کے غیر کا خوف نکل جائے گا تو انہیں اپنے دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ ان کے رکاوٹ نہیں ہوگی. اس لیے ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کا اور ان کے اپنے دین پر جمنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ صرف دعوت اللہ پر کیا ہے.
ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کی نصرت کیا ہے۔